دیکھیں پاکستان کی پولیٹکس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہار نہیں ماننا چاہتی. یہ ہر چیز کو عزت اور بےزتی کا مسئلہ بناتے ہیں. یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو کمزوریاں موجود ہیں. یہاں پہ اس طرح کے لوپ ہولز ہیں کہ وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو راشن آپ فراہم نہیں کر سکے. آپ کی سپلائی چین ٹھیک نہیں ہے، فوڈ کی، میڈیسنس کی. ہسپتالوں کے اندر آپ کی صورتحال جو بہتر نہیں ہے. آپ کے جو ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے چیزوں کی، اس کے اندر کہیں کمی رہ گئی ہے. جب آپ نشاندہی کرتے ہیں تو اس کو پازیٹیو سمجھنے کی بجائے یا اس تنقید کو ایسے لینے کی بجائے کہ اس کو ہم ٹھیک کریں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آدمی میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اور میرے اندر سے کیڑے اور غلطیاں نکال رہا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں پالیٹکس کا، کیونکہ تنقید ایک دوسرے پہ کی بہت ہے. اب جب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے سندھ میں ان چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کرنا چاہیے تھا اور یہاں پہ خرابی اور کمی رہ گئی، تو بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں پہ توجہ کریں، وہ فوری طور پہ وفاق کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. اسی طرح جب وفاق میں کہیں پہ کوئی یہ بتایا جاتا ہے کہ وفاق نے فلاں چیز کی اور وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کی، یا ان کا فلاں فیصلہ تھا وہ ٹھیک نہیں لگتا، یا پنجاب میں فلاں چیز میں خامی رہ گئی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا، یا پنجاب فلاں چیز سے نمٹنے میں ناکام رہا ہے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف پر افینڈ ہو جاتی ہے. وہ بھی آگے سے ویسے ہی کرارا جواب دیتی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا دونوں کا بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا، کہ وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے، یا کوئی تصحیح کرنے کی کوشش کرے، ان کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ اس معاملے کو ایسے کریں تو وہ لڑائی میں کنورٹ ہو جاتا ہے معاملہ. اور لڑائی کی وجہ سے تو الٹیمیٹلی پھر جو ایک آپ کا مشن ہے کرونا کے خلاف، جو آپ کا ایک صورتحال بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اس سے نمٹنے میں پھر آپ کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کا فوکس جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے. دونوں اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، اکٹھے ہونے کا ہے، لیکن دونوں اپنی اپنی عادت سے اور اپنی اپنی پاپولر اپروچ سے مجبور ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے دست و گریبان بھی ہیں اور کام بھی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جو عمران خان صاحب نے شروع میں دیا ہے احساس پروگرام کے تحت پیسہ، وہ ڈائریکٹلی ان لوگوں کو گیا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ ہوئے تھے. اس کا دائرہ بڑھا لیں گے تو اور لوگوں کو چلا جائے گا. بہت سارے سفید پوش لوگ ہیں، ان کو بھی پیسہ عمران خان صاحب اب بانٹ رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو گریجولی لوگوں کو پیسہ ملے گا. جہاں تک راشن کی تقسیم کی بات ہے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں اتنی مضبوط انتظامی سٹرکچر نہیں ہے کہ، یا ایسی ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ پہ ہر آدمی کو اس کی بھوک کا ہم خاتمہ کر سکیں، ہر جگہ پہ جا کے فیسیلیٹیٹ کر سکیں بطور گورنمنٹ. چاہے وہ سندھ کی گورنمنٹ ہے، چاہے پنجاب کی ہے، وفاق کی ہے، خیبر پختونخوا کی ہے، بلوچستان کی ہے. بلوچستان میں شاید یہ ممکن ہے کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی آبادی کم ہے، اور اگر آپ بڑے پیمانے پہ وہاں پہ کام کرنا چاہیں اور کچھ فلاحی تنظیمیں آپ کے ساتھ مل جائیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن پورے پاکستان میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جو بڑے بڑے تگڑے ملک ہیں وہاں پہ ان کا جو سٹرکچر ہے، سول سٹرکچر، وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ اپنے عام شہریوں تک سہولیات فراہم کر دیتے ہیں. جو ان کی سپلائی چینز ہیں وہ ان کو ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دیتے. لیکن پاکستان میں ہماری وہ قابلیت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے، نیت وہ بھی تو اہلیت نہیں ہے. تو اس میں آپ کو پھر اس قسم کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت باہر آنا پڑے گا، خود اپنی خوراک کا بندوبست کرنا پڑے گا، کچھ لوگوں کو اپنے کام پہ واپس آنا پڑے گا، مخیر حضرات کو مدد کرنی پڑے گی، این جی اوز کو مدد کرنی پڑے گی. اور کچھ اس میں ایسے لوگ ہیں جو ڈبلنگ کر لیتے ہیں، یعنی وہ ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو بانٹا جانے والا راشن ہے اس کو. تو اس کے لیے بھی ایک میکینزم بنانا پڑے گا. یعنی تنظیمیں جو کھانا بانٹتی ہیں وہ ایک ہی علاقے میں 4 دفعہ مختلف تنظیمیں آتی ہیں، تو ایک گھر والے 4 دفعہ 6 دفعہ وہ راشن لے لیتے ہیں، اور دوسرا ایریا جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے. تو گورنمنٹ کا جو ڈیٹا نہ ہونا اور ان کی انتظامی قابلیت نہ ہونا پورے پاکستان میں، وہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ راشن کی تقسیم ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پا رہی. دیکھیں رمضان المبارک کے ساتھ بڑی ایک جذباتی وابستگی ہے مسلمانوں کی، اور پاکستانیوں کی خصوصاً، کیونکہ وہ پاکستان بھی رمضان المبارک میں بنا تھا، اور اس میں وہ بڑا اہتمام کرتے ہیں عبادات کا، افطاریوں کا، ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں، افطاریاں کرتے ہیں، سحریوں کی بلکہ دعوت دی جاتی ہے. یہ بڑا باریک مسئلہ ہے. حکومت پاکستان کو بڑی پہلے گفت و شنید شروع کر دینی چاہیے تھی، لیکن میرے خیال میں دیر ہو گئی ہے. دیر ہونے کے باوجود ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، اور یہ علماء کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ کے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو ان کے ساتھ مختلف نشستیں کرنی پڑیں گی، اور جو بات آپ ان کو زبردستی کروانا چاہیں گے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی عملاً مسجدوں کے اندر، اور جو بات وہ خود کہیں گے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے وہ امپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے.
تو معاملہ ان کو مجبور کرنے کا نہیں، ان کو قائل کرنے کا ہے. تو علماء کو قائل کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے، اور وہ ٹائم کافی حد تک ضائع ہو گیا ہے. کچھ ٹائم آپ کے پاس موجود ہے، اس کو اویل کریں. گورنمنٹ آف پاکستان ان کے ساتھ بات کرے. اگر آپ 5-10 آدمیوں تک 20 آدمیوں تک مسجد میں محدود رکھنا چاہیں گے رمضان المبارک میں، تو یہ ممکن نہیں ہوگا. رمضان المبارک میں لوگ بڑی تعداد میں مساجد میں آئیں گے. آپ اب لوگوں کو کس طرح سمجھا سکتے ہیں، علماء کو کیسے آپ قائل کر سکتے ہیں کہ حفاظتی انتظامات کو میکسیمم لیول تک لے کر جائیں. یہ افطاریاں بھی ہوں گی، رمضان المبارک میں تراویح بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، اور لوگ مساجد میں بھی آئیں گے. لیکن وہ مساجد میں آئیں اور محفوظ رہیں. یہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ اس وقت حکومت پاکستان اور علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. امید کرتے ہیں ابھی چند دن باقی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ ریزالو ہو جائے.